یرمیہ 48واں باب۔ مواب کی بابت رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ نبو پر افسوس کہ وہ ویران ہو گیا، کرتائم رسوا ہوا اور لے لیا گیا، مسچاب خجل اور پست ہو گیا، اب مواب کی تعریف نہ ہوگی۔ حسبون میں انہوں نے یہ کہہ کر اس کے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ ہم اسے نیست کریں گے، وہ قوم نہ کہلائے۔ اے مدمین، تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا، تلوار تیرا پیچھا کرے گی۔ ہورونائم میں چیخ و پکار، ویرانی اور بڑی تباہی ہوگی۔ مواب برباد ہوا، اس کے بچوں کے نوحہ کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ لوہیت کی چڑھائی پر آہو نالا کرتے ہوئے چڑھیں گے۔ یقیناً ہورونائم کی اترائی پر مخالف ہلاکت کی سی آواز سنتے ہیں۔ بھاگو اور اپنی جان بچاؤ، اور بیابان میں رتما کے درخت کی مانند ہو جاؤ۔ اور چونکہ تو نے اپنے کاموں اور خزانوں پر تکیہ کیا، اس لیے تو بھی گرفتار ہوگا، اور کموس اپنے کاہنوں اور عمرہ سمیت اسیر ہو کر جائے گا، اور غارتگر ہر ایک شہر پر آئے گا اور کوئی شہر نہ بچے گا۔ وادی بھی ویران ہوگی اور میدان اجاڑ ہو جائے گا، جیسا خداوند نے فرمایا ہے۔ مواب کو پر لگا دو تاکہ اڑ جائے، کیونکہ اس کے شہر اجاڑ ہوں گے اور ان میں کوئی بسنے والا نہ ہوگا۔ جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون ہو۔ مواب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے، اور اس کی تلچھٹ تہ نشین رہی۔ نہ وہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں اڈیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ سو دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں انڈیلنے والوں کو اس کے پاس بھیجوں گا کہ اسے الٹائیں اور اس کے برتنوں کو خالی اور مٹکوں کو چکنا چور کریں۔ تب مواب کموس سے شرمندہ ہوگا، جس طرح اسرائیل کا گھرانہ بیتل سے جو اس کا بھروسہ تھا خجل ہوا۔ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم پہلوان ہیں اور جنگ کے لیے زبردست سورما ہے؟ مواب غارت ہوا، اس کے شہروں کا دھواں اٹھ رہا ہے، اور اس کے چیدہ جوان قتل ہونے کو اتر گئے۔ وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الافواج ہے، نزدیک ہے کہ مواب پر آفت آئے اور ان کا وبال دوڑا آتا ہے۔ اے اس کے ارد گرد رہنے والو، سب اس پر افسوس کرو، اور تم سب جو اس کے نام سے واقف ہو کہو کہ یہ موٹا عصا اور خوبصورت ڈنڈا کیوں کر ٹوٹ گیا۔ اے بیٹی جو دیبون میں بستی ہے، اپنی شوکت سے نیچے اتر اور پیاسی بیٹھ، کیونکہ مواب کا غارتگر تجھ پر چڑھ آیا ہے اور اس نے تیرے قلعوں کو توڑ ڈالا۔ اے ایرو ایری کی رہنے والی، تو راہ پر کھڑی ہو اور نگاہ کر، بھاگنے والے سے اور اس سے جو بچ نکلی ہو پوچھ کہ کیا ماجرا ہے۔ مواب رسوا ہوا کیونکہ وہ پست کر دیا گیا۔ تم واویلا مچاؤ اور چلاؤ، ارنون میں اشتہار دو کہ مواب غارت ہو گیا، اور کہ صحرا کے اطراف پر، ہولون پر اور یحسا پر اور مفاہت پر اور دیبون پر اور نبو پر اور بیت دبلتائم پر اور کریتائم پر اور بیت جمول پر اور بیت معون پر اور کریوت پر اور بسرا پر اور ملک مواب کے دور و نزدیک کے سب شہروں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ مواب کا سینگ کاٹا گیا اور اس کا بازو توڑا گیا۔ خداوند فرماتا ہے، تم اس کو مدہوش کرو، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے مقابل بلند کیا۔ مواب اپنی قے میں لوٹے گا اور مسخرہ بنے گا۔ کیا اسرائیل تیرا کے مسخرہ نہ تھا؟ کیا وہ چوروں کے درمیان پایا گیا کہ جب کبھی تو اس کا نام لیتا تھا سر ہلاتا تھا؟ اے مواب کے باشندوں، شہروں کو چھوڑ دو اور چٹان پر جا بسو، اور کبوتر کی مانند بنو جو گہرے غار کے منہ کے کنارے پر آشیانہ بناتا ہے۔ ہم نے مواب کا تکبر سنا ہے، وہ نہایت مغرور ہے، اس کی گستاخی بھی اور اس کی شیخی اور اس کا گھمنڈ اور اس کے دل کا تکبر، میں اس کا قہر جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، وہ کچھ نہیں اور اس کی شیخی سے کچھ بن نہیں پڑا، اس لیے میں مواب کے لیے واویلا کروں گا۔ ہاں، سارے مواب کے لیے میں زار زار روں گا، کیر ہرس کے لوگوں کے لیے ماتم کیا جائے گا۔ اے سبما کی تاک، میں یازیر کے رونے سے زیادہ تیرے لیے روں گا۔ تیری شاخیں سمندر تک پھیل گئی، وہ یازیر کے سمندر تک پہنچ گئی۔ غارت گر تیرے تابستانی میووں پر اور تیرے انگوروں پر آ پڑا ہے۔ خوشی اور شادمانی ہرے بھرے کھیتوں سے اور مواب کے ملک سے اٹھا لی گئی، اور میں نے انگور کے حوض میں باقی نہیں چھوڑی۔ اب کوئی للکار کرنا لتاڑے گا، ان کا للکارنا نہ ہوگا۔ حسبون کے رونے سے وہ اپنی آواز کو الیالہ اور یحز تک اور زگر سے ہورونائم تک، اجلت شلشیشیا تک بلند کرتے ہیں، کیونکہ نمریم کے چشمے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ جو کوئی اونچے مقام پر قربانی چڑھاتا ہے اور جو کوئی اپنے معبودوں کے آگے بخور جلاتا ہے، مواب میں سے نیست کر دوں گا۔
بس میرا دل مواب کے لیے بانسری کی مانند آہیں بھرتا اور کیر ہرس کے لوگوں کے لیے شہناؤں کی طرح فغان کرتا ہے، کیونکہ اس کا فراوان ذخیرہ تلف ہو گیا۔ فی الحقیقت ہر ایک سر منڈا ہے اور ہر ایک داڑھی کتری گئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ پر زخم ہے اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ۔ مواب کے سب گھروں کی چھتوں پر اور اس کے سب بازاروں میں بڑا ماتم ہوگا، کیونکہ میں نے مواب کو اس برتن کی مانند جو پسند نہ آئے توڑا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، وہ واویلا کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے کیسی شکست کھائی۔ مواب نے شرم کے مارے کیوں کر اپنی پیٹھ پھیری؟ بس مواب سب ارد گرد والوں کے لیے ہنسی اور خوف کا باعث ہوگا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، وہ عقاب کی مانند دوڑے گا اور مواب کے خلاف بازو پھیلائے گا۔ وہاں کے شہر اور قلعے لے لیے جائیں گے، اور اس دن مواب کے بہادروں کے دل زچہ کے دل کی طرح ہوں گے، اور مواب ہلاک کیا جائے گا اور قوم نہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کے مقابل اپنے آپ کو بلند کیا۔ خوف اور گھڑا اور دام تجھ پر مسلط ہوں گے، اے ساکن مواب۔ خداوند فرماتا ہے، جو کوئی دہشت سے بھاگے گھڑے میں گرے گا، اور جو گھڑے سے نکلے دام میں پھنسے گا، کیونکہ میں ان پر، ہاں مواب پر، ان کی سیاست کا برس لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، جو بھاگے سو حسبون کے سائے تلے بےتاب کھڑے ہیں، پر حسبون سے آگ اور سیہون کے وسط سے ایک شعلہ نکلے گا، اور مواب کی داڑھی کے کونے کو اور ہر ایک فسادی کی چاند کو کھا جائے گا۔ ہائے تجھ پر اے مواب، کموش کے لوگ ہلاک ہوئے، کیونکہ تیرے بیٹوں کو اسیر کر کے لے گئے اور تیری بیٹیاں بھی اسیر ہوئیں۔ باوجود اس کے میں آخری دنوں میں مواب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، مواب کی عدالت یہاں تک ہوئی۔ آمین۔